اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ یہ سورہ انعام کی پہلی 6 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں آئی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چاروں کی چاروں صورتیں مدنی تھیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور یہ پہلی صورت ہے جو مکی ہے، سورۃ الانعام، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چند آیتوں کو مستثنا کر کے باقی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فرشتے اس کو لے کر آئے تھے، یعنی عام طور سے تو وہی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن اس صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے بھیجے، جن کی تعداد بعض روایتوں میں 70,000 بیان کی گئی ہے۔ اس سے اس صورت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر کفار عرب کو خطاب فرمایا ہے، اور ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیم دی ہے، اور ان کو ان پر ایمان لانے کی دعوت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سے احکام بھی ہیں اور بہت سی تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے تھا، یعنی عیسائیوں سے یا یہودیوں سے۔ لیکن مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب اہل عرب کو ہے، جن کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جن کے درمیان یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، وہی اس کے اصل مخاطب ہیں۔ اور ان کے معاملے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ توحید کے منکر تھے، اور دوسرا یہ کہ آخرت کے منکر تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے۔ اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تر انہی 3 عقائد پر زور دیا گیا ہے، ان کے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور کفار کی طرف سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے یا اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں بھی اصل خطاب مکہ مکرمہ کے قریش کو ہے، اور ان کے واسطے سے پورے اہل عرب کو ہے، اسی لیے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور چونکہ جو احکام ہوتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے تدریجاً
نازل فرماتے ہیں، جہاں جس وقت جس حکم کی ضرورت ہوئی اس حکم کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا اور اس سے آگاہ فرما دیا۔ لیکن توحید، رسالت اور آخرت، یہ جو مضامین ہیں، یہ ان کو تدریجاً نازل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اکٹھے ہی جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اکٹھے ہی ان پر اعتقاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ اس پوری صورت کو اکٹھا نازل کیا گیا اور چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری صورت ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔ اب یہاں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ ابتدائی آیات ہیں، جس میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے، اور تیسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایک وقت معین کے لیے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرتے ہیں اور وہی اس کو وفات بھی دیں گے۔ اور پھر چوتھی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات کئی بار عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو سب سے زیادہ صفات میں سب سے زیادہ جامع صفتیں ہیں وہ دو ہیں، قدرت اور علم۔ باقی تمام صفات اسی سے نکلی ہیں، اور یہی دو صفتیں ہیں جن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا پھر بیان ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا بیان فرمایا تو اس پر کفار عرب کا کیا رد عمل ہوا اور انہوں نے اس کو کس طرح رد کیا اس کا ذکر ہے، اور پھر ان کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں اور جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے دنیا ہی میں عذاب دیکھا۔ لہذا تمہیں بھی اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر تم نے یہ انکار کی روش جاری رکھی تو اللہ بچائے کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ ہے خلاصہ ان آیتوں کا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اب ان کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی مختصر تشریح انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی بھی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اب اور کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ ان 6 آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتوں کو اپنے حمد سے شروع فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے حمد سے شروع کیا گیا تھا سورہ فاتحہ میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین،
کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ صفت تو وہاں پر بیان کی گئی ہے، اور اس میں تمام عالموں کا ذکر ہے، جس میں زمین کا عالم بھی ہے، آسمان کا عالم بھی ہے، انسانوں کا عالم بھی ہے، جنات کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، غرض پوری کائنات اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اور آگے کی صورتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص خاص صفات بیان فرمائی گئی۔ تو گویا سورہ فاتحہ میں جو رب العالمین فرمایا گیا تھا اور اس کی حمد کی گئی تھی، اس کی جزیات مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ مثلا سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہاں کہ حمد اس ذات کی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اس ذات کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو وہاں رب العالمین کا ایک جزیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ کہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض فرمایا گیا کہ تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ پیدا کرنا جو ہے یہ بھی رب العالمین کا ایک جزوی صفت ہے، رب العالمین کی ایک جزوی صفت ہے۔ اسی طرح یہاں پر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں رب العالمین کی ایک جزوی صفت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ یہ بتلانا منظور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق صرف کسی ایک چیز کے ساتھ محدود ہو، جیسا کہ کفار جو عرب کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پیدا تو آسمان کر دی اللہ تعالیٰ نے اور زمین بھی کر دی، لیکن آسمانوں کا تو تمام کام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک زمین کا تعلق ہے، زمین پر اس نے کچھ دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ دیوتا بھی بذات خود خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمارا معاملہ چونکہ زمین سے تعلق رکھتا ہے تو اس واسطے ہمیں انہی دیوتاؤں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی مشکلات میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین میں دیوتا بنایا ہے۔ یہ ایک فاسد عقیدہ تھا۔ تو خلق السماوات والارض میں یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کسی اور نے کی ہو، زمین کی تخلیق کسی اور نے کی ہو، اور آسمانوں کا انتظام کوئی اور کرتا ہو اور زمین کا انتظام کوئی اور کرتا ہو۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تمام آسمانوں کا انتظام بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین کا انتظام بھی۔ جہاں تخلیق فرمائی ہے تو اس کا انتظام بھی یہی فرماتے ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور وہ اللہ کے جس نے اندھیریاں بھی پیدا کی ہیں اور روشنی بھی پیدا کی ہے۔ اندھیریاں پیدا کی ہیں وہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور نور پیدا کیا ہے تو وہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔ دوسری طرف ظلمات محاورے کے اندر استعمال میں بکثرت باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے، باطل کے اندھیرے، اور نور استعمال ہوتا ہے ہدایت کے لیے۔ تو گویا اس میں یہ بھی فرما دیا کہ جتنے باطل چیزیں ہیں یا شر ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے ہیں، ٹھیک چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تردید کی جا رہی ہے ان مجوسیوں کی کہ جو یہ کہتے تھے کہ خالق خیر اور ہے اور خالق شر کوئی اور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اچھائی کا پیدا کرنے والا تو یزداں ہے، اور برائی اور بری چیزوں کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اندھیریوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی اور نور کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور دونوں کا ذکر کرتے ہوئے ظلمات کو پہلے ذکر کیا ہے، اندھیروں کو، اور روشنی کو اس کے بعد، اس لیے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور پیدا نہیں فرمایا تھا اس وقت تک یہاں اندھیری ہی تھی۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر نور پیدا فرما دیا تو وہ نور ہو گیا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے سورہ یاسین کی اس آیت سے جس میں قرآن کریم نے یہ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ لوگوں کے لیے رات ایک نشانی ہے کہ ہم اس رات سے دن کا چھلکا اتار دیتے ہیں تو وہ سب تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ چھلکا جب کسی چیز پر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اندر جو چیز ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور چھلکا اس کے اوپر ایک اس کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اندر مغز ہوتا ہے، چھلکا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو تابع ہوتی ہے یا عارض ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز رات تھی، لیکن رات کا میں سے چھلکا ہم اتار دیتے ہیں دن کا تو پھر وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک روشنی کا چھلکا پیدا چڑھایا ہوا تھا، رات کے وقت میں وہ چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو وہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلمات گویا اصل ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اس میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلمات بھی پیدا کی پہلے، اور اس کے بعد اس میں نور بھی پیدا کیا۔ اور اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل اور خیر اور شر وہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے پیدا ہوئے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ سب وہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن معاملہ یہ کہتے تھے کہ آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے معاملات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور زمین کی تخلیق کر کے اس کا انتظام کچھ دیوتاؤں کو سونپ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے اندھیریاں روشنی بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اسی طریقے سے یہ دیوتا بھی عبادت کے مستحق ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو برابر کر دیا۔ پھر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ آج تو تم بڑے بڑھ چڑھ کر بحث و مباحثے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر تم اپنے فلسفے پیش کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، تم میں تو اللہ نے ایک گیلی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ مٹی، وہ کیا حقیقت ہے اس مٹی کی؟ تو اپنی حقیقت پر غور کرو کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، گیلی مٹی سے۔ اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو جد امجد ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس کی تخلیق میں مٹی ہی کو بڑا دخل ہے، کیونکہ مٹی کے ذریعے کھانے کی چیزیں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور انہی پھلوں کے اور مٹی اور پھلوں کے اور پودوں کے کھانے کے نتیجے میں انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان کا جسم تقویت پاتا ہے، اور اسی تقویت کے نتیجے میں اس کے اندر مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ مادہ منویہ ہی در حقیقت انسان کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ پیدا تو کیا مٹی سے ہر انسان کو، لیکن پھر اس کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک اجل، ایک مدت مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دو مدتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، پہلے قضا اجلا اور دوسرا اجل مسمن عندہ۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اجل سے مراد پہلی اجل میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو دنیا سے جا چکے، تو ان کے لیے تو اجل اللہ نے مقرر کی ہی تھی، اور اب وہ تم کو بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ان کے لیے کیا مدت مقرر کی تھی، کب وہ ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ایک آنے والوں جو ابھی تک زندہ ہیں ان کی کیا مدت ہے، کب وہ دنیا سے جائیں گے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اجل مسمن عندہ، تو دوسری اجل وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی متعین ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی اجل ہے اس سے مراد ہے زندگی کی، انسان کی زندگی کی مدت، اس کی میعاد، اور دوسری جو اجل ہے اجل مسمى عنده، اس سے مراد ہے دوبارہ زندہ ہونا۔ تو اللہ نے وہ اجل بھی مقرر کی ہے کہ تم کب مرو گے، کب دنیا سے جاؤ گے، اور یہ اجل بھی مقرر کی ہے کہ کب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پہلی اجل تو ہر انسان کی اس وقت پتہ چل جاتی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن دوسری اجل جو ہے وہ مسمى عنده، وہ اللہ ہی کا علم ہے، کے پاس اس کا علم ہے کہ کب وہ واقعہ پیش آئے گا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم انتم تمترون، اس کے باوجود بھی تم لوگ شک میں پڑ جاتے ہو کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، جس نے اندھیریاں پیدا کی، جس نے نور پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہارے تخلیق کے بعد تمہاری زندگی کی میعاد مقرر کی، دوبارہ زندہ ہونے کی میعاد مقرر کی، اس کو چھوڑ کر تم دیوتاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے زمین آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو کہ آسمانوں کے اندر تو انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور زمین کا انتظام جو ہے دیوتا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی وہی کار فرما ہے اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو وہ اللہ آسمان میں بھی معبود وہی ہے اور زمین پر بھی وہی معبود۔ یعلم سرکم وجہرکم، یہاں تک بیان تھا باری تعالیٰ کی صفت قدرت کا، اب بیان ہے صفت علم کا، کہ وہ تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جہرکم، اور تمہارے کھلے ہوئے حالات بھی جانتا ہے۔ تم جو کام چھپا کر کرتے ہو ان سے بھی باری تعالیٰ خوب باخبر ہے، اور جو کھلے عام کرتے ہو ان سے بھی۔ وہ یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ کمائی کرنے کے معنی ظاہری کمائی کے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی کمائی، اور اس کے معنی وہ اعمال جو تم کر رہے ہو جس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ساری حقائق ہیں، لیکن وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پہلے اعراض کیا، بات سنی نہیں، اس پر غور نہیں کیا، اور پھر اسی حالت میں آخری انجام یہ ہوا کہ اس حق کو جو ان کے پاس آیا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، یعنی ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم جن چیزوں کا مذاق اڑا رہے تھے وہ واقعات میں وہ صحیح تھیں، اور اس کے نتیجے میں تم نے جو ان سے انکار کیا تو یہ اپنے حق میں بہت برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور وہ قومیں ایسی تھیں کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے زمین میں ان کو وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی وہ بڑے تم سے کہیں زیادہ قوت کے شوکت کے مالک تھے، بڑے جاہ و حشم والے تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے تمہارے سے کہیں زیادہ۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور حق کا سے انکار کیا یا اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان کی پھر تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، قوتیں بھی ان کو بہت دی تھی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی تھیں، خوب بارشیں برسائی تھیں۔ بارشیں برسانے کا مطلب یہ کہ ان کے لیے ان کی معاشی ضروریات خوب اچھی طرح خوشحالی کے ساتھ پوری ہو رہی تھی۔ اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے دریاؤں کو یہ حکم دیا تھا، مقرر کر دیا تھا
کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنے کھیتیاں بھی سیراب کر سکتے تھے، اس کو پانی میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں ان کو ہم نے دیں، فَأَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور گناہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہوئے اور اللہ کے پیغمبروں کے منکر ہوئے، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے کوئی دوسری نسل پیدا کی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تکذیب کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانے کے نتیجے میں اسی قسم کی ہلاکت سے سامنا کرنا نہ ہو جیسا کہ پچھلی قوموں کو پیش آیا تھا۔